بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں کتاب نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلۃ الدکتور فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ سے ایک اہم مسئلہ توحید کے تعلق سے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے۔ اس سوال کے جواب میں آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ محققین علماء سلف کے بقول توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی ظاہری و باطنی اور قولی و عملی عبادتوں کو صرف اللہ واحد کے لیے خاص مانا جائے اور ان میں کسی کو کچھ بھی شریک نہیں کیا جائے، خواہ فرشتے ہوں یا انبیاء و رسل یا اولیاء اللہ، جیسا کہ ارشاد باری ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی تمہارے رب کا حکم ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ نیز فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایک دوسری جگہ فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی، یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس لیے میری ہی عبادت کرو۔ اور توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس بات پر پختہ یقین اور عقیدہ رکھے اور زبان سے اقرار کرے اور اسی کے مطابق عمل کرے کہ ہر چیز کا خالق، مالک، رازق اور مدبر صرف اور صرف اللہ تعالی ہے۔ ان امور میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا مد مقابل و ہمسر نہیں۔ اس کی بھی کتاب و سنت سے بہت سی دلیلیں ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، یعنی تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق کی اور تاریکیوں اور نور کو پیدا کیا۔ اور اللہ کا قول الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، یہ بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔ کائنات کا خالق کسی کو نہ ماننا اور یہ کہنا کہ یہ سب خود سے پیدا ہو گئے ہیں اور ان کا نظام فطری طور سے خود بخود چل رہا ہے، یہ دہریت ہے۔ اس کو ماننے اور اس کا عقیدہ رکھنے والا اسلام سے خارج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون، کیا یہ بغیر خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں یا یہ خود اپنے آپ کے خالق ہیں یا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خالق اور مدبر ماننا شرک فی الربوبیت ہے۔ اس کی تردید کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، تو تم مجھے دکھاؤ اللہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے
اور مدد کے لیے پکارتے ہو انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ بہرحال توحید ربوبیت میں صرف اللہ کو اپنا اور تمام جہانوں کا خالق، مالک، مدبر اور پالنہار ماننا، اس کے سوا کسی کو اس کا ان میں شریک نہ ماننا اور ان کی ربوبیت کا انکار کرنا، ساری چیزیں داخل ہیں۔ اور توحید ربوبیت توحید الوہیت کے لیے دلیل ہے، کیونکہ جب اللہ ہی ہم سب کا خالق، رازق اور پالنہار ہے اور وہی ساری کائنات کا مدبر ہے، تو پھر وہی ہماری تمام عبادتوں اور اطاعتوں کا بھی مستحق ہے۔ اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا یا اس میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا بڑا ظلم اور ناشکری اور موجب عذاب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے کو معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ گناہوں میں سے جس کو چاہے وہ معاف کر سکتا ہے۔ اور توحید الاسماء والصفات کا مطلب ہے کہ قرآن کریم اور احادیث صحیحہ سے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی اچھے اچھے نام اور اعلیٰ صفات ثابت ہیں، سب پر ایمان رکھا جائے اور اس کے ساتھ یہ عقیدہ ہو کہ ان اسماء و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور جہاں بعض صفات وغیرہ میں اشتراک ہے وہ صرف لفظی اشتراک ہے، لفظی اشتراک ہے، معنی اور حقیقت کے اعتبار سے کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ جیسے اس کی ذات بے مثل ہے، ایسے ہی اس کے اسماء حسنی اور صفات علیٰ بھی بے مثل ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے مثل کوئی چیز نہیں، وہ سمیع بصیر ہے۔ اس آیت میں اللہ کے لیے سمع یعنی سننے اور بصر یعنی دیکھنے کی صفات کو ثابت کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے مگر اس کا سننا ہمارے اور آپ کے سننے کی طرح نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے مگر اس کا دیکھنا مخلوق کے دیکھنے کی طرح نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ کے لیے ید، ہاتھ اور عین یعنی آنکھ ثابت ہیں، مگر اس کے ہاتھ اور اس کی آنکھیں مخلوق کے ہاتھ اور آنکھوں کی طرح نہیں۔ اس واسطے ان اسماء و صفات کا یہ کہہ کر انکار کرنا درست نہیں کہ ان کے اس بات سے تشبہ بالمخلوق لازم آتا ہے، اور ان کو مخلوق کی طرح ثابت کرنا بھی غلط ہے۔ آیت کریمہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر میں دونوں کی دلیل ہے۔ اسی طرح سورہ اخلاص میں اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ترجمہ آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ یہ صورت بھی اس کی واضح دلیل ہے، کیونکہ اس میں اللہ کے لیے احد اور صمد کی صفات کا اثبات ہے، اور اخیر میں صراحت کر دی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی کوئی بھی نہ اس کا ہم شکل ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس کے مثل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔